السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ آج خاص پروگرام کا موضوع ہے حیدرآباد میں پہلی مسجد کب اور کہاں تعمیر ہوئی تھی۔ قطب شاہی بادشاہوں نے حیدرآباد میں یوں تو کئی مسجدیں تعمیر کروائی تھی، لیکن حیدرآباد کی سب سے پہلے مسجد کب اور کہاں تعمیر ہوئی تھی؟ کس قطب شاہی بادشاہ نے اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا؟ یہ قطب شاہی مسجد کب مسجد شجاعیہ کہلائی؟ یہ ساری تفصیلات ہم اس خاص پروگرام میں دیکھیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اورنگزیب اس مسجد کو کیوں تشریف لائے تھے۔ اس کے علاوہ ہم مسجد کے فن تعمیر اور مسجد کی خصوصیات اور مسجد کی خستہ حالت پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ تاریخی شہر حیدرآباد کے عظیم الشان چار مینار کے دامن میں ایک تاریخی مسجد ہے جسے دنیا آج جامع مسجد شجاعیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جامع مسجد شجاعیہ یہ وہ تاریخی مسجد ہے جو شہر حیدرآباد کی پہلی مسجد کہلاتی ہے۔ گو کہ چار مینار بھی ایک مسجد ہی ہے، تاہم والیان قطب شاہی نے چار مینار کی تکمیل کے بعد اس حیرت انگیز و عالیشان عمارت کے دامن میں ایک مسجد کے قیام کا فیصلہ کیا تاکہ اس شہر نو میں آباد ہونے والوں کو نماز کے لیے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اس نیک نیت کے ساتھ قلی قطب شاہ نے اس مسجد کی تعمیر کے احکامات جاری کیے تھے۔ اس مسجد کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ یہ چار مینار کے دامن میں تیار کی جانے والی پہلی مسجد ہے، اور شہر حیدرآباد خاص طور پر مکہ مسجد، چار کمانوں و گلزار ہاؤس کے تعمیری منصوبے سے پہلے ہی اس مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی تھی۔ بانی شہر حیدرآباد محمد قلی قطب شاہ نے 1006 ہجری میں اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا۔ اس مسجد کے تعمیر کے 440 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ فن تعمیر کی شاہکار اس مسجد کی کئی خصوصیات ہیں۔ مسجد کے 2 میناروں پر گنبدیں ہیں۔ گنبد کے نیچے چار مینار کی شکل کی تعمیر جس میں چھوٹی چھوٹی کمانیں ہیں۔ مسجد کے اوپری حصے میں 2 میناروں کو جوڑنے والی دیوار مختلف ڈیزائن کے ساتھ تیار کی گئیں۔ دیوار میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک کمانوں کو سجایا گیا۔ کمانوں کی دیوار پر پھر علیحدہ ڈیزائن ہیں۔ مسجد کے بالائی حصے سے نظارہ کرے تو ایک جانب مسجد کے بالکل قریب چار کمان نظر آتی ہے، دوسری جانب چار مینار کی خوبصورت عمارت، بالائی حصے میں مسجد کا مینار اور چار مینار کے میناروں کا منظر حسین نظارہ پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت جامع مسجد شجاعیہ چار مینار میں موجود ہے۔ یہ مسجد حیدرآباد دکن کی پہلی مسجد ہے جو کہ چار مینار اور مکہ مسجد سے قبل تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد 1006 ہجری میں محمد قلی قطب شاہ بادشاہ کے دور میں تعمیر کی گئی، اور امین الملک کے دور وزیر جو ہے ان کے تھے، ان کے نگرانی میں اس وقت کے 2 لاکھ روپے کی قیمت میں یہ مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ مسجد کی تعمیر میں 7 کے ہندسے کا دخل ہے۔ مسجد کی 7 کمانیں ہیں۔ اس مسجد کی 7 محرابیں بھی ہیں۔ مسجد کی 7 صفیں ہیں۔ مسجد کے منبر کے پاس مسجد کی تعمیر سن اور تاریخ 1006 ہجری درج ہے۔
ممبر کی کمان پر قرآنی آیات تحریر ہیں۔ یہ قرآنی آیات قطب شاہی دور میں تحریر کی گئی تھی۔ اس قطب شاہی مسجد سے 4 بزرگان دین حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا شجاع الدین قادری کی روحانی یادیں وابستہ ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب حیدرآباد کو فتح کیا تو انہوں نے اسی مسجد میں قیام کیا تھا اور اسی مسجد سے اپنا پہلا فرمان جاری کیا تھا۔ مسجد کے اندرونی حصے میں یہ وہ تاریخی کمرہ ہے جس میں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا تھا۔ حضرت اورنگزیب کے ساتھ حضرت یوسف الدین اور حضرت شریف الدین بھی تشریف لائے تھے، جن کی آخری آرام گاہیں نامپلی میں ہیں، جنہیں حضرات یوسفین کہا جاتا ہے۔ اور یہ مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 7 میناریں ہیں، یعنی 7 کمانیں ہیں، 7 صف ہے، 7 کا بہت زیادہ دخل، اور اس وقت جو ہے ہم جس مسجد میں ٹھہرے ہیں یہ روحانی طور پر بھی اس مسجد کا بہت بڑا دخل ہے، کیونکہ اس مسجد میں جب اورنگزیب عالمگیر حیدرآباد پر حملہ کیے تھے یہیں پر آ کر قیام کیے تھے، اور اسی میں ان کے ساتھ آئے ہوئے حضرت یوسف بابا اور شریف بابا بھی اسی مسجد میں قیام پذیر ہوئے تھے۔ اور حیدرآباد کی فتح ہونے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے جو پہلا فرمان جاری کیا تھا وہ اسی مسجد سے جاری کیا تھا، جو کہ آج بھی آرکیوس میں موجود ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اب یہ بہت ہی جو ہے گنجان جو ہے آبادی میں موجود ہے، لیکن کیونکہ اس کے اطراف میں تمام بازارات ہے تو دن کے وقت جو ہے بہت زیادہ آباد رہتی ہے، فجر کے وقت لوگ کم ہوتے ہیں یہاں پر، لیکن الحمدللہ 5 وقت مسجد آباد ہے، اور الحمدللہ اس میں مدرسہ بھی چلتا ہے اور مدرسہ طالبان بالغان بھی چلتا ہے، اور الحمدللہ جو ہے لوگ جو ہے یہاں پر دور جوق آتے جاتے ہیں۔ مسجد شجاعیہ میں 400 سال قدیم تاریخی تخت موسیٰ اور مسجد کے احاطے میں قدیم ممبر اور مسجد کے ایکو سسٹم اور مسجد کے اندرونی حصے کے بارے میں بھی ہم تفصیلات جانیں گے۔ مسجد قطب شاہی شجاعیہ مسجد جسے کہتے ہیں، اس مسجد کی خصوصیت کے بارے میں ہم جناب محمد ابراہیم قادری صاحب سے معلومات حاصل کریں گے۔ ایک جانب اس مسجد میں 400 سال قدیم سنگ موسیٰ تخت ہے، اور دوسری جانب یہاں پر اذان دی جاتی یہ ممبر ہے، یہ قدیم 400 سالہ قدیم ممبر ہے، اور اس مسجد کے اندرونی حصے میں ایک ایکو سسٹم بھی ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہم جناب سید محمد ابراہیم قادری صاحب سے حاصل کریں گے۔ جی یہ جامع مسجد شجاعیہ چار مینار میں یہ سنگ موسیٰ کا ممبر یہ تخت ہے، جو کہ پہلے ایک مکہ مسجد میں ہوا کرتا تھا، اور ایک جو ہے پائیگاہ کے قبرستان کے سامنے ایک قبرستان میں اس میں موجود ہے۔ ابھی بھی کیونکہ مکہ مسجد میں بم بلاسٹ کے بعد وہ ضائع ہو گیا، تو یہ ایک اور آپ کے پائیگاہ کے قبرستان کے سامنے موجود دوسرا تخت حیدرآباد میں موجود ہے، جو ایک ہی پتھر میں تراشا گیا ہے۔ اس میں کوئی جوائنٹ یا کوئی جو ہے قسم کا جو ہے وہ نہیں ہے، ایک ہی پتھر سے تراشا ہوا یہ تخت ہے۔ اور میرے دائیں جانب یہ ممبر ہیں جو اذان کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا تھا۔ جب بھی اذان دینی ہوتی اس اونچے مقام پر ٹھہر کر اذان دی جاتی تاکہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ اور اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایکو سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں امام صاحب جہری قرات کرتے ہیں اور اس میں اپنی آواز سے جب قرات شروع کرتے ہیں تو ان کے پیچھے ٹھہرا ہوا پہلا مقتدی جس آواز میں قرات سن پاتا ہے، اسی طریقے سے آخر میں ٹھہرا ہوا مقتدی بھی ان کی آواز برابر طور پر سن پاتا ہے۔ آپ آئیے میں بتاتا ہوں کہ مسجد میں جو ایکو سسٹم ہے وہ ایک اپنے منفرد انداز کا ایکو سسٹم ہے۔ یہ دیکھیے اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں 7 صفیں ہیں، 7 کمانیں ہیں، 7 محراب ہے، تو 7 کا اعداد کا شمار بہت زیادہ اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے امام اگر قرات کرتے ہوئے پیچھے آواز میں جو مقتدی پہلے جو مؤذن ہو یا ان کے پیچھے ٹھہرا ہوا مقتدی جس مقدار میں آواز سن پاتا، اسی مقدار میں بالکل آخری صف میں ٹھہرا ہوا کونے میں شخص بھی اتنی ہی آواز میں قرات سن پاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ
اور اس مسجد کی جو ہے یہ بھی جو سنگ موسیٰ پر لکھی گئی آیتیں ہیں، دوسرے پارے کی شیخ الصفحاء کی پہلے جو ہے رکوع کی آیتیں ہیں، جس میں جو ہے یہاں پر آخر میں 1006 ہجری اس کی جو ہے تعمیر مکمل ہونے کا سن رقم کیا گیا ہے۔ تاریخی قطب شاہی مسجد کا نام مسجد شجاعیہ کیسے ہوا؟ بتایا جاتا ہے کہ 250 سال پہلے جب یہ مسجد غیر آباد ہو گئی تھی تو حضرت سیدنا شجاع الدین قادری نے اس مسجد کو پھر سے آباد کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو فیل خانے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور مسجد میں ہاتھیوں کو باندھا جاتا تھا، مگر حضرت سیدنا شجاع الدین قادری نے اس مسجد میں قیام کرتے ہوئے مسجد کو پھر سجدوں سے آباد کیا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور قیامت تک بھی جاری رہے گا۔ حضرت سیدنا شجاع الدین قادری وہ بزرگ ہیں جن کی مزار شریف عیدی بازار میں واقع ہے۔ حضرت سیدنا شجاع الدین قادری نے نہ صرف اس مسجد کو آباد کیا بلکہ مسجد کے بازو میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا اور مدرسے کے ساتھ ایک خانقاہ بھی تعمیر کی تھی۔ آج بھی مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے۔ آج مدرسے کا انتظامیہ اس خانقاہ کی تزئین کاری کا کام کروا رہا ہے۔ خانقاہ کے قریب موجود مدرسے میں دینی تعلیم اور تعلیم بالغان کا انتظام ہے۔ یہ جامع مسجد شجاعیہ کا نام جامع مسجد شجاعیہ اسی لیے پڑا کہ آج سے 250 سال قبل حضرت سیدنا امیر شجاع الدین حسین قبلہ علیہ رحمت و رضوان برہان پور سے حیدرآباد تشریف لائے۔ آپ یہاں پر آنے کے بعد اس مسجد میں قیام کیے۔ اس وقت اس مسجد کی حالت بہت خستہ تھی اور اس مسجد کو فیل خانے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہاں پر مسجد کے صحن میں ہاتھی باندھے جاتے تھے اور اس کے حوض میں کڑوی ڈالی جاتی تھی۔ اس وقت کے جو ایک صوبے دار تھے ان کا مکان سامنے تھا، ان کے ہاتھی یہیں پر باندھے جاتے تھے۔ جب حضرت یہاں تشریف لائے اس کے ایک چھوٹے سے گوشے کو صاف کر مسجد میں نماز کی جو ہے ابتدا فرمائی، وہیں سے اس مسجد کی جو ہے نو آباد کاری شروع ہوئی۔ اس وقت کے بادشاہ ناصر الدولہ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ایک برہان پور سے تشریف لائے ہیں، تو وہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ہم کچھ تحفے تحائف پیش کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ مسجد کو اللہ کے بندوں کے لیے چھوڑ دو۔ حضرت کا اشارہ تھا، کیونکہ اس وقت بااثر آدمی کے مسجد کنٹرول میں تھی، تو بادشاہ وقت سمجھ گئے اور اس مسجد کو فوراً خالی کروا کر حضرت کے نام سے ایک فرمان جاری کرایا تولیت کا۔ تو حضرت نے اس کو جو قبول نہیں فرمایا تو آپ کے صاحبزادے کے نام پر ایک اور ایک فرمان جاری کیا گیا کہ اس کی تولیت آپ کے جو ہے خاندان میں نسلاً بعد نسلاً رہے گی۔ وہ آج بھی الحمدللہ اسی جو ہے خاندان میں تولیت چلی آ رہی ہے، اور موجودہ متولی سید شاہ عبید اللہ قادری المعروف آصف پاشا صاحب ہیں جو اس مسجد کے متولی و خطیب بھی ہیں۔ اور یہ مسجد کی خصوصیت یہی ہے کہ حضرت نے اس مسجد میں حیدرآباد دکن کا پہلا حفظ قرآن کا مدرسے کا قیام عمل میں لایا، جو کہ حیدرآباد میں اس وقت جو ہے مدرسے کا قیام نہیں تھا، اساتذہ کے پاس لوگ حفظ کیا کرتے تھے، لیکن پہلے مدرسے کا باضابطہ طور پہ حضرت نے اس مسجد میں قیام کیا ڈالا۔ بعد میں اس کی مسجد کے میں اپنے خانقاہ کا بھی قیام عمل میں لایا، جہاں سے بہت سارے بندگان خدا اس خانقاہ اور مدرسے سے مستفید ہوتے آ رہے ہیں۔ عیدی بازار میں جو درگاہ شریف ہے وہی ہاں، حضرت سید قطب الہند حافظ سیدنا امیر شجاع الدین حسین علیہ رحمۃ و رضوان اس دنیا فانی سے جب تشریف لے گئے تو آپ کا مدفن عیدی بازار میں ہے، وہاں پر بہت بڑی ایک گنبد ہے جس میں آپ جو ہے آرام فرما رہے ہیں۔ ناظرین، حیدرآباد کی یہ پہلی مسجد جامع مسجد شجاعیہ خستہ حالت میں ہے۔ مسجد کی میناریں دھوئیں سے سیاہ ہو چکی ہیں، مسجد کی دیواریں بھی بوسیدہ ہو رہی ہے۔ اس قدیم اور تاریخی مسجد کی خستہ حال کو دور کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ جس طرح چار مینار کے تحفظ کے لیے عملی کام کیا جا رہا ہے، اسی طرح اللہ کے اس گھر کی تزئین کاری کا کام فوری طور پر شروع کیا جانا چاہیے۔ قطب شاہی بادشاہوں نے حیدرآباد میں کئی مسجدیں تعمیر کروائیں۔ ان مسجدوں میں ایک مسجد شجاعیہ بھی ہے۔ اس مسجد کی حالت خستہ ہے،
اور اس مسجد کی تزئین کاری کی سخت ضرورت ہے۔ یہ حیدرآباد کی پہلی مسجد ہے اور ایک تاریخی مسجد ہے۔ اس مسجد کی خستہ حالت کو دور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ سیاست ٹی وی کے اس خاص پروگرام میں بس اتنا ہی۔ آپ کے میزبان محمد ارشد کے ساتھ کیمرہ مین سید مبین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔